اسلام کا زمانہ مبارک مراد والعصر زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ وہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ اے نبی اس زمانے میں آپ موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ امت پر عذاب نازل کرے. آپ دیکھ لیں گزشتہ امتوں کا حال کیا تھا، ڈبو دیے، بستیاں پلٹ دی گئی، پتھر آسمان سے گرائے گئے اور مختلف طرح کی سزائیں انہیں پانی میں ڈبو دیے گئے، سیلاب آیا اور تمام طرح کی سزائیں خود ان نبیوں کی موجودگی میں ہوا، ان نبیوں کی دعا ہی سے ہوا ہے. لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کی امت پر کوئی ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا. یہ زمانے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض تھا. اس زمانے کی عظمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے زمانے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم ارشاد فرمائی ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے زمانے کی قسم جس زمانے میں آپ موجود ہیں ٹھیک اسی طرح سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تین چیزوں کی خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی. اس والعصر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی قسم کھائیے. اور لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جائے پیدائش مکہ مکرمہ کی قسم ارشاد. سبحان اللہ. اس کو بھی آپ نے تقریروں میں سنا ہی ہوگا، مجھ سے تھوڑا سا سن ہی لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد. اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی. مکے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں. خود صفا اور مروہ کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کعبۃ اللہ اللہ کی نشانی میں سے ہے، کون نہیں جانتا ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ نے مکے میں رکھی ہیں. لیکن ان نشانیوں کی طرف نظر کرتے ہوئے ان کی عظمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ آگے قرآن نے ارشاد فرمایا وانت حل بہذا البلد. اے محبوب شہر مکہ کی قسم میں اس لیے یاد فرما رہا ہوں کیونکہ اے محبوب تو اس میں جلوہ کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے مکان اور زمان دونوں کی قسم ارشاد فرمائی. اور تیسرے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں کسی بھی نبی کے زمانے کی قسم، کسی بھی نبی کے جائے پیدائش کی قسم اور کسی بھی نبی کے عمر کی قسم نہیں ارشاد فرمائی گئی. اور قرآن نے فرمایا وَلَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اے محبوب آپ کی زندگی کی قسم کہ وہ جو کفار ہیں وہ اپنے نشے میں دھت اندھے ہیں اور وہ بالکل راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس کی قسم ارشاد فرمائی. آپ کے مکان مبارک جائے پیدائش مکہ مکرمہ کی قسم ارشاد فرمائی. اور آپ کی ذات والا صفات زندگی جو آپ نے گزاری جس کا تعلق بھی زمانے سے ہے اس کی بھی قسم ارشاد فرمائی. یہ خصوصیت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی نبی کے لیے نہیں ارشاد. تو یہ وہ ایک لفظ ہے والعصر. ابھی تو اس میں اور بہت سارے آپ گھبرا جائیں گے اور میں بھی گھبرا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد آگے قرآن نے ارشاد فرمایا والعصر کے بعد ان الانسان لفی خسر. انسان ضرور گھاٹے میں ہے. انسان کا گھاٹا کئی طرح سے ہو سکتا ہے. انسان کا گھاٹا مال و دولت کے اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے ہے، لیکن سب سے بڑا گھاٹا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت نہیں عطا فرمائی. تو اس سے مراد کفار و مشرکین ہوں گے جن کو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ وہ گھاٹے میں ہیں انسان. اور ایک کیونکہ آگے فرمایا جائے الا الذین آمنوا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اس وجہ سے یہاں انسان گھاٹے میں ہے تو اس سے مراد کفار و مشرکین ہو سکتے ہیں. لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہاں انسان سے مراد مسلمان ہی ہیں اور وہ مسلمان گھاٹے میں ہیں جو ایمان لائے لیکن عمل کی توفیق انہیں نہیں ہو رہی ہے. تو آگے ذکر کیا گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی ہے اب وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں. تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان انسانوں میں سے ہیں جو گھاٹے میں ہیں یا ان انسانوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی توفیق. یہ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے. آپ کے اوپر میں فیصلہ چھوڑ رہا ہوں، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ہم اس گھاٹے والے انسان میں شامل ہیں یا اللہ کے بعد جن مسلمانوں کو اور جن انسانوں کو الگ کیا گیا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا. ایمان ہم اور آپ لائے ہیں. ایمان تو انسان ہمارا اور آپ کا ایمان کیا ہے کہ ہم نے کہیں دلیل نہیں تلاش کی، ہم نے تلاش نہیں کیا دلیلوں کو،
ماں باپ سے ہم چلے آ رہے ہیں، وہ مسلمان ہیں تو ہم ایمان لے کر کے آ رہے ہیں، یعنی تصدیق بالقلب. جیسے میں آج ابھی اس ٹائم آپ سے میں کہوں کہ رات ہے، تو آپ اس کی میری بات مانیں گے، تصدیق کریں گے اس کی. کیسی تصدیق؟ ایسی تصدیق کی رات ہونے میں ذرا برابر بھی آپ کو شک نہیں ہوا. ٹھیک یہی تصدیق جس میں آپ کو ذرا برابر شک نہ ہو، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کے آئے اس کو دل سے مانو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب مومن ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس طرح اس وقت رات ہونے کا ہمیں ذرا برابر شک نہیں ہے، ویسے ہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جتنے احکام و فرامین لے کر کے آئے وہ اللہ کی بارگاہ سے لے کر کے آئے ہیں، اور ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر ایک فعل کے کرنے کا وعدہ کیا. ہم نے تصدیق کی تو وعدہ کیا، تصدیق کی ہے تو وعدہ کیا ہے. ذرا غور کیجیے آپ اس پر. ہم نے وعدہ کیا نماز کا، کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، جھوٹ نہ بولنے کا، گناہ کبیرہ سے بچنے کا اور عبادتوں کے کرنے کا وعدہ. یہ ہے التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، کہ اللہ کی بارگاہ سے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے ہیں اسی کی تصدیق کرنا، اسی کا یقین کرنا اور اسی پر اس میں ذرا برابر شک کا نہ ہونا، یہی ایمان ہے. تو یہ خود ایمان اس بات کو بتا رہا ہے کہ ہم نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی تھی کہ عبادتیں کریں گے، تو پھر تو ہماری عبادت کی طرف سے ہمارا ذرا برابر بھی ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نہیں کریں گے. اور ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی تھی کہ گناہوں سے بچیں گے، تو ہمیں ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں سے نہ بچیں، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا. بس یہ آخری بات ہے، میں ختم کر دوں گا.